اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ توجہ فرمانا میرے عزیزو، مولا علی امیر المؤمنین فرما رہے ہیں آسنو تلاوت القرآن، قرآن مجید کو اچھی آواز میں پڑھیے۔ اور یہی مولا علی فرماتے ہیں عجیب ہے، عجیب حدیث ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بھائی ہم سب کو توفیق دے میرے عزیزو، اللہ مجھے بھی آپ بھائیوں کو بھی کہ ہم نہ اس عمل کر سکیں۔ مولا فرما رہے ہیں لیکن سمیرک القرآن، لیکن سمیرک القرآن، تمہارا شب و روز کا ساتھی قرآن ہونا چاہیے۔ لیکن چاہیے، سمیرک کہ تمہارا دن و رات کا ساتھی القرآن قرآن ہو، تمہارا شب و روز کا ساتھی قرآن ہونا چاہیے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کا شب و روز کا ساتھی آقا جان قرآن ہے، دن اور رات ان کا رابطہ قرآن کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ آقا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ورحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک دن میں 7 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، بڑے عاشق قرآن تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ سے دعا کریں آقا جان۔ معمولاً دیکھنے میں میرے عزیزو آیا ہے کہ ہم باقی چیزوں میں تو بڑا کام کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن قرآن مجید سے ہم تھوڑا غافل ہو جاتے ہیں۔ نہیں، میں آج سے آپ کو یہ بات بتا دوں، اگر آپ اسی میں رہے، ٹھیک ہے، کہ پڑھ لیتے ہیں بھائی میری فلاں کتاب بھی بک بھی رہتی ہے، میں اس کو بھی پڑھنا ہے، اس کو بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اگر آپ اپنے برنامے کے اندر نہ لے کر آ گئے، ٹھیک ہے، تو آخر وقت تک جو ہے نا پچھتاتے رہو گے، ہاتھ ملیں گے اور کچھ اس وقت ہاتھ بھی نہیں آئے گا، کیونکہ ٹائم گزر جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ صرف نحو جو ہم پڑھ رہے ہیں، سارا مقصد تھا قرآن مجید کو سمجھنا، تو وہ اس کے معارف، اس کی حقیقت کو سمجھنا تو ایک طرف چلے جائے کہ ہم مثلا تلاوت بھی نہ کر پائیں تو بڑا وقت دکھ والی یہ بات ہوگی، اور پھر بندہ پچھتاتا ہے آقا جان۔ ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کا کلام ہے، جب اللہ کا کلام ہے تو بندہ جو ہے اس کلام سے عشق کو مولا علی بھی فرما رہے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی ایک جگہ پہ آیا ہے کہ قرآن مجید پڑھو جتنا پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے نا، جتنے میں تمہارے بس کی بات ہے اتنا پڑھو۔ اور مولا علی نے ایک مرتبہ فرمایا تھا اللہ اللہ فی القرآن، جا رہے تھے اس دنیا سے، جو مولا کی نصیحت ہے نا، دنیا سے جاتے ہوئے ضربت جب لگی اور مولا اس دنیا سے جا رہے تھے، تو ان جو مولا کی جو نصیحتیں ہیں نا میرے عزیزو، ان میں سے ایک یہ ہے قرآن کے بارے میں فرمایا، خیال کرنا قرآن پر عمل کرنے میں دوسرے تم پر سبقت نہ لے جائیں۔ آخری وقت بھی یہی کہا، مولا فرماتے ہیں قرآن کا شب و روز تمہارا ساتھی جو ہے وہ قرآن ہونا چاہیے، ساتھی قرآن 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 آقا جان۔ قرآن سیکھو، یہ دلوں کی دوا ہے۔ آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے بھی دعا فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے نا قرآن مجید پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے عزیزو۔ خالی باتوں باتوں میں ہم نہ رہیں، ٹھیک ہے، اس کو اپنے برنامے کے اندر لے آئیں اور ٹائم دیں، اس میں غور کریں، فکر کریں۔ دیکھیں آقا جان معارف الہی کتنے ہمارے لیے پھر کھلتے ہیں جب اللہ کی کتاب سے پیار ہوگا، ٹھیک ہے، عشق ہوگا، تو پھر دیکھنا کیا نتائج نکلتے ہیں۔ موفق رہے میرے عزیزو، سلامتی ہو آپ کی۔ جی جناب علی، بحث جو ہے ہماری آج منصوبات کی شروع ہو رہی ہے میرے عزیزو، بحث ہماری آج منصوبات کے بارے میں شروع ہو رہی ہے، اور غور فرمانا کہ اسم کو جو نسب دی جاتی ہے 16 جگہوں پر ہے، 16 جگہوں میں اسم منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے تھوڑا سا ایک مطلب ہے، پھر سوال کی طرف آتا ہوں۔ یعنی جو اسم منصوب ہوتا ہے وہ 16 جگہوں پر ہے، ٹھیک ہے، مثلا مفعول مطلق ہے، مفعول بہی ہے،
مفعول لاجلہ ہے، مفعول فی ہے، مفعول معہ ہے، مستثنیٰ ہے، حال ہے، تمیز ہے، ٹھیک ہے نا. جناب علی کانا کی خبر ہے، قادہ کی خبر ہے، ما لا لاتین نافیات، ٹھیک ہے، ان کی جو ہے نا مثلاً خبر ہے. انا کا اسم ہے، لا نفی جنس کا اسم ہے اگر جان، مفعول بہی ہے جو ہے اس کا جو پھر آگے بات کرنی ہے کہ عامل جو ہوتا ہے، مفعول بہی تو منصوب ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، عامل ظاہر کے ذریعے یا عامل محذوف کے ذریعے سے. اور اس مفعول بہی کے عامل کو حذف کیا جاتا ہے واجبی طور پر باب اغراء، تحذیر، اختصاص، اشتغال اور ندا میں. یہ اوپر ایک چھوٹا پیرا دیا ہوا ہے، اس کو میں پڑھ کے نا پھر نیچے سوال کی طرف آتا ہوں، توجہ کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی المنصوبات ینصب الاسم فی ستۃ عشر موضعا، اسم کو نصب دی جاتی ہے 16 جگہوں میں. وہیا، اور وہ یہ ہیں، ان یکون مفعولا مطلقا، مفعول مطلق، او مفعولا بہی، مفعول بہی، او لاجلہ یعنی مفعول لاجلہ، او فی ہے یعنی مفعول فی، او معہ مفعول معہ، او مستثنیٰ مستثنیٰ، او حالا یا حال، او تمیزا یا تمیز، او خبرا لکانا او لکادا، ٹھیک ہے، او لما لا لاتا ان النافیات، یا خبر ہو کانا کی یا آغا جان کادا کی، ٹھیک ہے نا، یا ما لا لاتا ان نافیہ کی خبر ہو، او اسمن لے انا یا انا کا اسم ہو، او للا النافیت للجنس، یا جناب علی انا کا اسم ہو یا لا نفی جنس کا کیا ہوگا جان، لا نفی جنس کا اسم ہو. والمفعول بہی یکون منصوبا بعامل ظاہر، مفعول بہی منصوب ہوتا ہے عامل ظاہر کی وجہ سے، او محذوف یا عامل محذوف کی وجہ سے. مفعول بہی منصوب ہوتا ہے عامل ظاہر کی وجہ سے یا عامل محذوف کی خاطر. وَيُحْذَفُ عَامِلُهُ وُجُوبًا فِي بَابِ الْإِغْرَاءِ وَالتَّحْذِيرِ وَالِاخْتِصَاصِ وَالِاشْتِغَالِ وَالنِّدَاءِ، اور اس مفعول بہی کے عامل مفعول بہی کے عامل کو حذف کیا جاتا ہے واجبی طور پر باب اغراء میں اور تحذیر میں اور اختصاص اور اشتغال اور ندا میں. ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ جی اغراء کیا ہے، تحذیر کیا ہے، اختصاص کیا ہے، اشتغال کیا ہے، لیکن یہ سارا جناب ٹاپک آگے تفصیلاً آ رہا ہے. اغراء، تحذیر، اختصاص، اشتغال، ندا، تو انشاءاللہ یہ آپ کا ادھار اللہ نے زندگی دی اگر جان تو میں اس کی نا آگے جا کر بحث کروں گا. فعلاً ادھر اس کو نہیں چھیڑتے ہیں کہ اغراء کیا ہے، تحذیر کیا ہے، اختصاص کیا ہے، اشتغال کیا ہے اور ندا تو آپ جانتے ہی ہیں. ٹھیک ہے نا، ندا تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کسی کو مطلب ہے ندا دی جاتی ہے حرف ندا کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، اب میں اگلا مطلب پڑھنے سے پہلے ٹھیک ہے چھوڑنا چاہ رہا تھا، لیکن نا پھر دل اطمینان میں میرا جاننا تھوڑا سا نا نہیں آ رہا ہے کہ یہ میں چھوڑ کے چلا جاؤں تو پتہ نہیں کس طرح مطلب یہ بات ہے. یہ جو باب اغراء ہے اور تحذیر ہے جو میری کتاب ہے، صفحہ نمبر اس کا ہے جناب 185 ہے جناب علی. ٹھیک ہے نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بعد میں آنے ہیں باب اغراء اور تحذیر. ٹھیک ہے، ابھی مثلا اس کی تعریف کیا کی ہے، تحذیر اور اغراء کی ٹاپک ہے، تھوڑا سا اشارہ کر لیتے ہیں. تحذیر کیا ہوتی ہے؟ تحذیر یہ ہے کہ مخاطب کو توجہ دلانا ایک امر مکروہ پر کہ وہ اس سے اجتناب کرے. تحذیر میں یہ ہوتا ہے جان کہ مخاطب کو توجہ دلائی جاتی ہے ایک ناپسند اور امر مکروہ پر کہ وہ اس سے اجتناب کرے. اور اغراء اس کا الٹ ہے، مخاطب کو توجہ دلائی جاتی ہے ایک امر محمود اور ایک اچھے امر پر کہ وہ اس کو انجام دے. تو انشاءاللہ جب ادھر مثلا تحذیر کی تعریف دیکھی، اغراء کی، ان کا جو مفعول بہی ہے نا وہ بھی حذف ہوتا ہے
ٹھیک ہے نا، عامل اور واجبی طور پہ ہوتا ہے، وہاں جا کر دیکھ لیں گے۔ ابھی اغراء اور تحذیر کا پتہ تو چل گیا، ٹھیک ہے، کہ اغراء کیا ہے؟ مخاطب کو توجہ دلانا ایک اچھے امر کی تاکہ وہ اس کو انجام دے، اور تحذیر ہو گئی کہ مخاطب کو کیا کرنا آگا جان، جو ہے توجہ دلانا، ٹھیک ہے، امر مکروہ پر، ایک ناپسند امر پر، کہ وہ اس سے اجتناب کرے، ٹھیک ہے۔ اور جناب علی جو اختصاص ہے مثلا، ٹھیک ہے نا، ابھی جو اختصاص ہم پڑھیں گے تو وہ اختصاص کیا ہے، وہ اختصاص کے بارے میں بھی دیکھنا وہ اس طرح ہوگا کہ اختصاص وہ ہوتا ہے جس کو ذکر کیا جاتا ہے ضمیر متکلم یا مخاطب کے بعد۔ اختصاص وہ چیز ہے جس کو ضمیر متکلم یا مخاطب کے بعد جو ہے ذکر کیا جاتا ہے کہ اس میں ظاہر کو، معرفہ کو، ٹھیک ہے یا نہیں، کیا عرض کیا جانا، اختصاص کیا ہے؟ جس کو ذکر کیا جاتا ہے ضمیر متکلم یا مخاطب کے بعد، ٹھیک ہے، یہ بھی انشاءاللہ بعد میں آ جائے گا کہ پس اختصاص وہ ہے جس کو ضمیر متکلم یا مخاطب کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک اس میں ظاہر کو جو معرف ہوتا ہے اور اسے مخصوص کا نام دیا جاتا ہے، جیسے انشاءاللہ بعد میں دیکھنا نحن معاشر العلم، وہاں جا کے ہم اس کو پڑھیں گے۔ اور اشتغال والی زیدن ضربتہ میں مثلا پیچھے سے کوئی بحث ذہن میں ہو ہدایہ میں تو زیدن ضربتہ، ٹھیک ہے، اشتغال کہ ایک اسم ہے کہ وہ جو ہے اس کے بعد ایک فعل ہے، وہ فعل جو ہے پہلے والے اسم کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے اور پہلے سے روگردانی کر رہا ہے، وہ اشتغال ہے، ٹھیک ہے۔ ندا میں مثلا یا زیدو ہے تو یہ زید جو ہے یہ مفعول ہے، انادی زیدن ہے مثلا، ٹھیک ہے نا۔ یہ باتیں انشاءاللہ مزید بھی ہم نے اس کی کرنی ہے میرے آقا جان۔ اب آقا جان دیکھو جی، المفعول المطلق، ما هو المفعول المطلق، مفعول مطلق کیا ہے؟ مفعول مطلق کیا ہے؟ مفعول مطلق وہ مصدر ہوتی ہے جس کو فعل کے بعد ذکر کیا جاتا ہے۔ مفعول مطلق کیا ہے؟ مفعول مطلق وہ مصدر ہے جس کو فعل کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، اور اس مفعول مطلق کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، تاکیدی، نوعی، عددی۔ ہدایہ والی بات یاد ہے آپ کو؟ مفعول مطلق کی تعریف جی، مفعول مطلق کیا ہے؟ مفعول مطلق وہ مصدر ہے جس کو فعل کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کی جناب 3 قسمیں ہیں، تاکیدی، نوعی، عددی۔ ٹھیک ہو گئی بات جی جناب علی؟ دیکھو کتنا سادہ ہے۔ پھر فوائد میں دیکھنا ہے کہ یہ جو مصدر مؤکد ہے نا، جو تاکیدی ہے، یہ تثنیہ جمع نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ مصدر، ٹھیک ہے نا، مفعول مطلق جو نوعی ہے، ٹھیک ہے، یا عددی ہے، وہ تثنیہ جمع ہو سکتی ہے، وہ تثنیہ جمع ہوتی ہے۔ اور جو مفعول مطلق نہ تاکیدی ہے، ٹھیک ہے، وہ تثنیہ جمع نہیں ہوتی ہے، لیکن نوعی تثنیہ جمع ہو سکتی ہے۔ یہ مطلب ہے، دیکھو المفعول المطلق، ما هو المفعول المطلق، مفعول مطلق کیا ہے؟ المفعول المطلق هو مصدر یذکر بعد فعل من لفظه لتاکیدہ او بیان نوعہ او عددہ۔ مفعول مطلق وہ مصدر ہے جس کو ذکر کیا جاتا ہے فعل کے بعد، من لفظہ، فعل کے لفظ سے، یعنی وہ مصدر کیا ہوتی ہے؟ فعل کے لفظ سے ہوتی ہے، لتاکید ہی، فعل کی تاکید کے لیے، او بیان نوع ہی، یا فعل کی نوع کو بیان کرنے کے لیے، او عدد ہی، یا فعل کے عدد کو بیان کرنے کے لیے۔ نحو قتل الحارث اللص قتلا، ٹھیک ہے آقا جان؟ یہ جو ناب علی توجہ کرو، یہ قتلا کیا ہے؟ یہ تاکیدی ہے، مفعول مطلق تاکیدی کی مثال دی ہے۔ قتل الحارث اللص، یعنی چوکیدار نے چور کو قتل کیا، قتل کرنا، ٹھیک ہے۔ اصبر صبرا جمیلا، یہ کس کی مثال ہے آقا جان؟ صبرا جمیلا، یہ مثال جو دی ہے یہ نوعی کی دی ہے، مفعول مطلق نوعی۔ اصبر صبرا جمیلا، صبر کرو، صبر زیبا اور اچھا، اصبر صبرا جمیلا، صبر کرو، صبر خوب اور اچھا۔
ودکت الساعۃ دکتین، ٹھیک ہے، سات یعنی وہ جو مطلب ہے آواز ہے، زنگ سات جو ہے وہ 2 مرتبہ بجی، دکت الساعۃ، 7 بجی، دکتین 2 مرتبہ، ٹھیک ہے نا، 7 کی گھنٹی، 7 کی گھنٹی 2 مرتبہ بجی، دکت الساعۃ، گھنٹی کی جو تھی نا مطلب ٹک ٹک وہ کتنی تھی؟ اگر دکتین 2 مرتبہ بجی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آپ پہچاننے کی کیسے بھائی کہ یہ جو مفعول مطلق ہے یہ جناب تاکیدی ہے، یہ نوعی ہے، یہ عددی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جان کوئی علامت سلامت ہمارے پاس ہے، ادھر نہیں ہے، یہ مطلب آپ نے خارج سے لے لیں اسی نقطے پہ کہ وہ یہ آپ انشاءاللہ رکھیں گے کہ وہ جو تاکیدی ہوتی ہے وہ مفرد ہوتی ہے، تاکیدی مفرد ہوتی ہے، ضرب تو ضربن جیسے پڑھا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو مفعول مطلق نوعی ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے آگے کوئی صفت آتی ہے یا وہ آگے مضاف ہو رہی ہوتی ہے، یا جیسے صبرن جمیلن صفت آئی ہے نا صبرن کی، ٹھیک ہے، یا وہ جناب علی صفت جو ہے آگے مضاف ہو رہی ہوتی ہے، یا صفت نشانی ہے اس کی آگے آتی ہے یعنی یا مضاف ہے، خلاصہ۔ اور عدد کی تو آپ جانتے ہیں کہ وہ مثلا 1 مرتبہ بجی یا 2 مرتبہ بجی کوئی چیز ہو، ٹھیک ہے، تو اس سے پہچانا جا سکتا ہے، عدد سے مشخص ہو جاتی ہے وہ بات۔ فائدۃ ان المصدر المؤکد لا یثنی ولا یجمع، مصدر مؤکد جو ہے تثنیہ نہیں ہوتی ولا یجمع اور جمع بھی نہیں لائی جاتی، کیوں؟ لأنہ یدل علی الحقیقۃ المشترکہ بین القلیل والکثیر، لأنہ کیونکہ یہ مصدر مؤکد دلالت کرتی ہے حقیقت مشترکہ پر، وہ حقیقت مشترکہ بین القلیل والکثیر جو قلیل اور کثیر کے درمیان ہے، جو کم اور زیادہ کے درمیان ہے، وہی لا تحتمل التعدد، وہی اور یہ حقیقت مشترکہ جو ہے تعدد کا تحمل نہیں کرتی ہے، تعدد زیادہ ہونے کو تحمل نہیں کرتی ہے۔ وَأَمَّا الْمُبَيِّنُ فَيَجُوزُ فِيهِ ذَلِكَ، اما المبین یعنی اما وہ مصدر جو مبین ہے فیجوز فیہ ذالک، فیہ اس مصدر مبین میں جائز ذالک آگے جان کا کیا اشارہ لگاؤ گے؟ یجوز فیہ ذالک، ذالک تعدد، یجوز فیہ ذالک یعنی اس میں تعدد جائز ہے، اس میں تثنیہ اور جمع ہونا جائز ہے۔ وَأَمَّا الْمُبَيِّنُ، اما وہ مصدر جو مبین ہے، فَيَجُوزُ فِيهِ اس مصدر مبین میں جائز ہے، ذالک یہ تثنیہ اور جمع ہونا، تعدد ہونا جائز ہے اس میں، نحو حکم تو حکمین و احکامن، ٹھیک ہے، دیکھو تثنیہ جمع آ رہی ہے نا، ٹھیک ہے، حکم تو حکمین و احکامن، میں نے حکم کیا، 2 نو حکم کرنا او احکامن، یا چند نو حکم کرنا میں نے کیا، میں نے حکم تو حکمین، میں نے حکم کیا حکمین، 2 طرح کا او احکامن یا چند نو کا میں نے حکم کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آقا جان میری تو یہ حقیر فقیر سراپہ تقصیر کی یہ رائے ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ جو ہے نا مثلا اگر نوعی کی بنانا چاہ رہا تھا تو نوعی کی نشانی تو بتائی جاتی ہے کہ اس کے ساتھ صفت ہو، یا اس کے مثلا وہ آگے کیا ہو رہی ہو، وہ آگے جو مفعول مطلق نوعی ہے مضاف ہو رہی ہو، یا اس کی صفت آئی ہوئی ہو، پہلے بھی ابھی آپ کو بتا رہا تھا۔ تو یہ حکمین و احکامن یہ تو مثال عدد کے ساتھ سازگار ہے، اسی طرح اگلی مثال بھی، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ میری رائے ہے، ممکن ہے یہ دونوں کی بھی بن سکتی ہو، ٹھیک ہے، یہ نہیں، یہ عدد کی بھی ہو سکتی ہے اور اس کی بھی شاید بن جائے۔ حکم تو حکمین، میں نے 2 حکم کیے، وہ احکامن یہ چند حکم کیے، وَعَالَجْتُ الْمَرِيضَ علاجین او ثلاثۃ علاجات، میں نے مریض کا علاج کے علاجین 2 علاج اور ثلاثۃ علاجات یا 3 طرح کا علاج کیا، یہ مثال بھی نو کی بھی ہو سکتی ہے، عدد کی بھی
ہو سکتی ہے لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْأَنْوَاءِ، کیونکہ مبین جو ہے آقا جان یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس مبین میں تثنیہ اور جمع ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْأَنْوَاءِ، کیونکہ مبین انواع پر دلالت کرتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کیونکہ مبین انواع پر دلالت کرتی ہے۔ وَالْأَفْرَادِ الْمُنْتَوِيَةِ تَحْتَ الْحَقِيقَةِ، اور افراد جو ہیں ایک حقیقت کے نیچے جو ہے نا لپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَهِيَ قَابِلَةُ التَّعَدُّدِ، اور یہ انواع قابل تعدد ہیں، ٹھیک ہے؟ ذرا دوبارہ لطفاً آقا جان مطلب مس نہ ہو جائے، مطلب ایسے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر بھلا کیا بیان کیا آقا جان؟ فائدتن، دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں آپ کی توجہ۔ ان المصدر الموقع لا یثنى ولا یجمع، مصدر موقع جو ہوتی ہے تثنیہ اور جمع نہیں ہوتی، لأنه يدل على الحقیقت المشترکہ بین الکثیر والقلیل، کیونکہ یہ مصدر موقع دلالت کرتی ہے حقیقت مشترکہ پر قلیل اور کثیر میں۔ وہی لا تحتمل التعدد، اور یہ جو ہے حقیقت مشترکہ تعدد کا تحمل نہیں کرتی ہے۔ وَأَمَّا الْمُبَيِّن، اما وہ مصدر جو مبین ہے، ٹھیک ہے، فَيَجُوزُ فِيهِ ذَلِكَ، اس میں یجوز فیہ، اس مصدر مطلق مبین میں یجوز فیہ، فیہ یعنی مبین میں، ذالک یہ جائز ہے، کیا جائز ہے؟ یہ تعدد کا ہونا، ٹھیک ہے نا؟ وہ حکم تو حکمین و حکامن، میں نے 2 نو حکم کیا یا چند نو حکم کیا، تو میری رائے ایک حقیر کی ہے کہ یہ عدد کی بھی مثال فٹ کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وَعَالَجْتُ الْمَرِيضَ عِلَاجَيْنِ وَثَلَاثُ عِلَاجَاتٍ، میں نے مریض کا علاج کیا 2 علاج یا 3 علاج، یہ بھی نو اور عدد دونوں کی بنائی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ کہ یہ جو مبین ہے اس میں یہ تعدد جائز ہے۔ دلیل لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْأَنْوَاءِ وَالْأَفْرَادِ الْمُنْتَوِيَةِ تَحْتَ الْحَقِيقَةِ، کیونکہ یہ مصدر مبین دلالت کرتی ہے انواع پر اور افراد پر جو حقیقت کے نیچے لپٹے ہوئے ہیں، حقیقت کے نیچے لپٹے ہوئے ہیں، یعنی ایک حقیقت کے نیچے قرار پائے ہیں۔ وَهِيَ قَابِلَةُ التَّعَدُّدِ، اور یہ انواع قابل تعدد ہیں، اور یہ انواع جو ہیں یہ قابل تعدد ہیں، ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ اب اس کے ساتھ جو ہمارا اگلا سوال ہے شروع ہو رہا ہے وہ آپ کی خدمت میں جو ہے نا انشاءاللہ بعد میں عرض کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو اسی جگہ پہ روک لیتے ہیں۔ موفق مؤید رہے میرے عزیزو، سلامتی ہو آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔